الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ تو اس کو نصیحت ہے جو ڈر رکھتا ہو۔ تو اب یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کی شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں۔ تو کافر کہنے لگے کہ دیکھو بتوں کی پوجا چھوڑ دی انہوں نے، نیا مذہب اختیار کر لیا، تو اب خود مشقت میں پڑ گئے۔ یا پھر ایک وجہ یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ یہ جو ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے یہ ان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، اس طرح کے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، آپ باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، آپ نیک کاموں کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دیں، دینی کاموں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں، لوگ بولتے ہیں اس نے دنیا چھوڑ دی، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ارے بھائی کون سا ہم نے زیادہ کام کیا، کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، چند کام نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں کیا مشقت ہو گئی ہے؟ لیکن بے دین قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے دین کا، وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ تو کفار مکہ نے بھی یہی باتیں کی کہ لو بھائی یہ قرآن نے تو ان کو مشقت میں ڈال دیا، اور کیونکہ حضور علیہ السلام بڑی محبت سے تلاوت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کافروں کو، ابو جہل کو، دیگر لوگوں کو، نضر بن حارث کو، اور لوگوں کو، کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید خوف رکھتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اللہ سے ڈرتے صرف ان کو قرآن نصیحت کرتا ہے؟ دیکھو جہاں تک قرآن کی نصیحت کرنے کا تعلق ہے، قرآن تو تمام انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے یہ، خود قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت مراد یہ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اس نصیحت کو لے لیتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو کفار مکہ میں سے بہت سارے لوگ تھے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو انہوں نے نہ صرف قرآن کو مانا بلکہ اسلام کو قبول کیا، اس پہ عمل کیا۔ اور جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے تو انہوں نے اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کیا اور آج بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ قرآن کا یہ فرمان جو ہے اس سے مراد یہی ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے یہاں پہ دیکھ لیجیے، مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان، نیک مسلمان ہوا کرتے تھے پہلے، تو آپس میں جب ان کا جھگڑا بھی ہو جاتا تھا تو جب بہت روکنے کے باوجود جھگڑا نہیں رکتا تھا تو کوئی مسلمان وہاں پہ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن پاک شروع کر دیا کرتا ہوں، تو جیسے قرآن پاک کی آواز سنتے سب کے سب چپ ہو جاتے اور جھگڑا چھوڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مؤدب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اس کو اور خاموشی اختیار کرو، کان لگاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو وہ متقی مسلمان تھے۔ لیکن آج کل کے بہت سارے مسلمان ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں لیکن قرآن کو خاطر میں نہیں لے کے آتے، معاذ اللہ، قرآن کے خلاف جو قوانین پاس کر رہے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر کفار کی مرضی کے مطابق۔ تو بہرحال تو یہ نصیحت تو اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہتا ہے میرا نام مسلمان ہے، میرے باپ کا نام یہ تھا، میں مسلمان ہوں، تو ضروری نہیں ہے وہ قرآن سے ڈرتا بھی ہو، قرآن اللہ تعالیٰ کے احکام سے ڈرتا بھی ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، خلق الارض والسماوات العلی۔ تو اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، کافر اعتراض کرتے تھے کہ اپنی طرف سے بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، اور وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو بنایا اور تمہارے آسمانوں کو بنایا،